سیدنا ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ہم حدیبیہ میں پہنچے سو ہم 1400 آدمی تھے، یہی مشہور روایت ہے، اور ایک روایت میں 1300 اور ایک روایت میں 1500 آئے ہیں، اور وہاں 50 بکریاں تھیں جن کو کنویں کا پانی سیر نہ کر سکتا تھا، یعنی ایسا کم پانی تھا کنویں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی مین پر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا تھوکا کنویں میں، وہ اس وقت ابل آیا۔ پھر ہم نے جانوروں کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا بیعت کے لیے درخت کی جڑ میں، اسی درخت کو شجرہ رضوان کہتے ہیں، اور اس درخت کا ذکر قرآن شریف میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ میں نے سب سے پہلے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے رہے یہاں تک کہ آدھے آدمی بیعت کر چکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ بیعت کر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو آپ سے اولی بیعت کر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہتہ یعنی بے ہتھیار دیکھا تو ایک بڑی سی ڈھال یا چھوٹی سی ڈھال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے لگے یہاں تک کہ لوگ ختم ہونے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ مجھ سے بیعت نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کی بیعت کر چکا اول لوگوں میں، پھر بیچ کے لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صحیح۔ غرض میں نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ تیری وہ بڑی ڈھال یا چھوٹی ڈھال کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا چچا عامر مجھے ملا، وہ نہتہ تھا، میں نے وہ پھر اس کو دے دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری مثال اس اگلے شخص سی ہوئی جس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا دوست دے جس کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہوں۔ پھر مشرکوں نے صلح کے پیام بھیجے یہاں تک کہ ہر ایک طرف کے آدمی دوسری طرف جانے لگے اور ہم نے صلح کر لی۔ سلمہ نے کہا، میں طلحہ بن عبید اللہ کی خدمت میں تھا، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا، ان کی پیٹھ کھجاتا، ان کی خدمت کرتا، انہی کے ساتھ کھانا کھاتا، اور میں نے اپنا گھر بار دھن دولت سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ جب ہماری اور مکے والوں کی صلح ہو گئی اور ہم میں ہر ایک دوسرے سے ملنے لگا تو میں ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے تلے سے کانٹے جھاڑے اور جڑ کے پاس لیٹا۔ اتنے میں 4 آدمی مشرکوں میں سے آئے، مکے والوں میں سے، اور لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے۔ مجھے غصہ آیا، میں دوسرے درخت کے نیچے چلا گیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار لٹکائے اور لیٹ رہے۔ وہ اسی حال میں تھے کہ یکا یک وادی کے نشیب سے کسی نے آواز دی، دوڑو اے مہاجرین، ابن زنیم صحابی مارے گئے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی تلوار سونپ دی اور ان 4 آدمیوں پر حملہ کیا۔ وہ سو رہے تھے، ان کے ہتھیار میں نے لے لیے اور گٹھا بنا کر ایک ہاتھ میں رکھے۔ پھر میں نے کہا، قسم اس کی جس نے عزتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تم میں سے جس نے سر اٹھایا، میں ایک مار دوں گا اس پر جس میں اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔ پھر میں ان کو کھینچتا ہوا لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میرا چچا عامر ابلات ایک شاخ ہے قریش کی میں سے ایک شخص کو لایا جس کو مکرز کہتے تھے۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا لایا گھوڑے پر جس پر جھول پڑی تھی، اور 70 آدمیوں کے ساتھ مشرکوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پھر فرمایا، چھوڑ دو ان کو، مشرکوں کی طرف سے شکنی شروع ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہی کی طرف سے ہونے دو، یعنی ہم اگر ان لوگوں کو ماریں تو صلح کے بعد ہماری طرف سے شکنی ہوگی، یہ مناسب نہیں۔ پہلے کافروں کی طرف سے شکنی ہو، ایک بار نہیں 2 بار، تب ہم کو بدلہ لینا برا نہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، آخر تک، یعنی اس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے مکے کی سرحد میں جب فتح دے چکا تھا تم کو ان پر۔ پھر ہم لوٹے مدینے کو، راہ میں ایک منزل پر اترے جہاں ہمارے اور بنی لحیان کے مشرکوں کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس شخص کے لیے جو اس پہاڑ پر چڑھ جائے رات کو اور پہرا دے آپ کا اور آپ کے اصحاب کا۔ سلمہ نے کہا میں رات کو اس پہاڑ پر 2 یا 3 بار چڑھا اور پہرا دیتا رہا۔ پھر ہم مدینے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنیاں اپنے رباح غلام کو دی اور میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ طلحہ کا گھوڑا لیے ہوئے چراگاہ میں پہنچانے کے لیے ان اونٹنیوں کے ساتھ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن فزاری مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا اور سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اے رباح تو یہ گھوڑا لے اور طلحہ کے پاس پہنچا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر کہ کافروں نے آپ کی اونٹنیاں لوٹ لی۔ پھر میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور مدینے کی طرف منہ کر کے میں نے 3 بار آواز دی یا صباحا۔ بعد اس کے میں ان لٹیروں کے پیچھے روانہ ہوا تیر مارتا ہوا اور رجز پڑتا ہوا انا ابن الاقوع والیوم یوم الرزع، یعنی میں اقوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ پھر میں کسی کے قریب ہوتا اور ایک تیر اس کی کاٹھی پر مارتا جو اس کے کاندھے تک پہنچ جاتا، یعنی کاٹھی کو چیر کر، اور کہتا یہ لے اور میں اقوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تباہی کا دن ہے۔ پھر قسم اللہ کی میں برابر تیر مارتا رہا اور زخمی کرتا رہا۔ جب ان میں سے کوئی سوار میری طرف لوٹتا تو میں درخت کے تلے آ کر اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور ایک تیر مارتا، وہ سوار زخمی ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے تنگ راستے میں گھسے اور میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے پتھر مارنا شروع کیے اور برابر ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ کوئی اونٹ جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تھا نہ بچا جو میرے پیچھے نہ رہ گیا، اور لٹیروں نے اس کو نہ چھوڑ دیا ہو تو سب اونٹ سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چھین لیے۔ سلمہ نے کہا پھر میں ان کے پیچھے چلا تیر مارتا ہوا یہاں تک کہ 30 چادروں میں سے زیادہ اور 30 بھالوں سے زیادہ ان سے چھینی۔ وہ اپنے تئیں ہلکا کرتے تھے بھاگنے کے لیے، اور جو چیز وہ پھینکتے میں اس پر ایک نشان رکھ دیتا پتھر کا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو پہچان لیں کہ یہ غنیمت کا مال ہے اور اس کو لے لیں، یہاں تک کہ وہ ایک تنگ گھاٹی میں آئے اور وہاں ان کو بدر فضالی کا بیٹا ملا۔ وہ سب بیٹھے صبح کا ناشتہ کرنے لگے اور میں ایک چھوٹی ٹیکری کی چوٹی پر بیٹھا۔ فزاری نے کہا یہ کون شخص ہے؟ وہ بولے اس شخص نے ہم کو تنگ کر دیا، قسم اللہ کی اندھیری رات سے ہمارے ساتھ ہے، برابر تیر مارے جاتا ہے، یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا سب چھین لیا۔ فزاری نے کہا تم میں سے 4 آدمی اس کو جا کر مار لیں۔ یہ سن کر 4 آدمی میری طرف چڑھے پہاڑ پر۔ جب وہ اتنے دور آ گئے کہ میری بات سن سکے تو میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں سلمہ ہوں، اقوع کا بیٹا۔ اقوع ان کے دادا تھے، لیکن دادا کی طرف اپنے کو منسوب کیا بوجہ شہرت کے، اور سلمہ کے باپ کا نام عمر تھا اور عامر ان کے چچا تھے کیونکہ وہ اقوع کے بیٹے تھے۔ قسم اس ذات کی جس نے بزرگی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، میں تم میں سے جس کو چاہوں گا مار ڈالوں گا تیر سے، اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ ان میں سے ایک شخص بولا یہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹے۔ میں وہاں سے نہیں چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار نظر آئے جو درختوں میں گھس رہے تھے۔ سب سے آگے اخرم اسدی تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ، ان کے پیچھے مقداد بن اسود کتی۔ میں نے اخرم کے گھوڑے کی باگ تھام لی، یہ دیکھ کر وہ لٹیرے بھاگے۔ میں نے کہا اے اخرم تم ان سے بچے رہنا، ایسا نہ ہو یہ تم کو مار ڈالیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نہ آ لیں۔ انہوں نے کہا اے سلمہ اگر تجھ کو یقین ہے اللہ کا اور آخرت کے دن کا، اور تو جانتا ہے کہ جنت سچ ہے اور جہنم سچ ہے، تو مت روک مجھ کو شہادت سے، یعنی بہت ہوگا تو یہی کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گا، اس سے بہتر کیا ہے۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کا مقابلہ ہوا عبد الرحمن فزاری سے۔ اخرم نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا اور عبد الرحمن نے برشی سے اخرم کو شہید کیا اور اخرم کے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا۔ اتنے میں سیدنا ابو قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سوار آن پہنچے اور انہوں نے عبد الرحمن کو برشی مار کر قتل کیا۔ تو قسم اس کی جس نے بزرگی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، میں ان کا پیچھا کیے گیا۔ میں اپنے پاؤں سے ایسا دوڑ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آپ کا کوئی صحابی نہ دکھلائی دیا، نہ ان کا غبار، یہاں تک کہ وہ لٹیرے آفتاب ڈوبنے سے پہلے ایک گھاٹی میں پہنچے جہاں پانی تھا
اور اس کا نام ذیقرت تھا۔ وہ اترے پانی پینے کو پیاسے تھے، پھر مجھے دیکھا، میں ان کے پیچھے دوڑتا چلا آتا تھا۔ آخر میں نے ان کو پانی پر سے ہٹا دیا، وہ ایک قطرہ بھی نہ پی سکے۔ اب وہ دوڑتے چلے کسی گھاٹی کی طرف، میں بھی دوڑا اور ان میں سے کسی کو پا کر ایک تیر لگا دیا اس کے شانے کی ہڈی میں، اور میں نے کہا لے اس کو، اور میں بیٹا ہوں اقوا کا، اور یہ دن کمینوں کی تباہی کا ہے۔ وہ بولا اللہ کرے اقوا کا بیٹا مرے اور اس کی ماں اس پر روئے، کیا وہی اقوا ہے جو صبح کو میرے ساتھ تھا؟ میں نے کہا ہاں اے دشمن اپنے جان کے، وہی اقوا ہے جو صبح کو تیرے ساتھ تھا۔ سلمہ بن اقوا نے کہا ان لٹیروں کے 2 گھوڑے سقط ہو گئے، یعنی دوڑتے دوڑتے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک گھاٹی میں میں ان گھوڑوں کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ وہاں مجھ کو عامر ملے، ایک چھاگل دودھ کی پانی ملا ہوا اور ایک چھاگل پانی کے لیے ہوئے۔ میں نے وضو کیا اور دودھ پیا۔ اللہ اکبر! سلمہ بن اقوا کی ہمت، صبح سویرے سے دوڑتے دوڑتے رات ہو گئی، گھوڑے تھک گئے، اونٹ تھک گئے، لوگ مر گئے، اسباب رہ گیا، پر سلمہ نہ تھکے اور دن بھر میں کچھ کھایا نہ پیا۔ اللہ جل جلالہ کی امداد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی پر تھے جہاں سے میں نے لٹیروں کو بھگایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اونٹ لے لیے ہیں، اور سب چیزیں جو میں نے مشرکوں سے چھینی تھی، سب برچھی اور چادریں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں میں سے جو میں نے چھینی تھی ایک اونٹ نہر کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دیجیے مجھ کو اجازت لشکر میں سے 100 آدمی چن لینے کی، پھر میں لٹیروں کا پیچھا کرتا ہوں اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہے جو خبر دے اپنی قوم کو جا کر، یعنی سب کو مار ڈالتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ داڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل گئی انگار کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تو یہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، قسم اس کی جس نے آپ کو بزرگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اب غطفان کی سرحد میں پہنچ گئے، وہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا غطفان میں سے، وہ بولا فلاں شخص نے ان کے لیے ایک اونٹ کاٹا تھا، وہ اس کی کھال نکال رہے تھے۔ اتنے میں ان کو گرد معلوم ہوئی، وہ کہنے لگے لوگ آ گئے، تو وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہمارے سواروں میں بہتر سوار ابو قتادہ ہیں، اور پیادوں میں سے سب سے بڑھ کر سلمہ بن اقوا ہیں۔ سلمہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 2 حصے دیے، ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیادے کا، اور دونوں مجھے کو دے دیے۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ازبا پر۔ مدینے کو لوٹتے وقت ہم چل رہے تھے کہ ایک انصاری جو دوڑنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا تھا کہنے لگا کوئی ہے جو مدینے کو مجھ سے آگے دوڑ جائے، اور بار بار یہی کہتا تھا۔ جب میں نے اس کا کہنا سنا تو اس سے کہا تو بزرگ کی بزرگی نہیں کرتا اور بزرگ سے نہیں ڈرتا؟ وہ بولا نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس مرض سے آگے بڑھوں گا دوڑ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تیرا جی چاہے۔ تب میں نے کہا میں آتا ہوں تیری طرف، اور میں نے اپنا پاؤں ٹیڑھا کیا، پھر میں دوڑا، اور جب 1 یا 2 چڑھاؤ باقی رہے تو دم کو سنبھالا، پھر جو دوڑا تو اس سے مل گیا، یہاں تک کہ ایک گھونسا دیا میں نے اس کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں، اور میں نے کہا قسم اللہ کی۔ اب میں آگے بڑھا، پھر اسے آگے پہنچا مدینے کو، تو معلوم ہوا کہ مسابقت درست ہے، بلاعوض اور بعوض میں خلاف ہے۔ پھر قسم اللہ کی ہم صرف 3 رات ٹھہرے، بعد اس کے خیبر کی طرف نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میرے چچا عامر نے رجز پڑھنا شروع کیا۔ قسم اللہ کی اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو ہم راہ نہ پاتے، اور نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، اور ہم تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں ہوئے، تو جمع رکھ ہمارے پاؤں کو اگر کافروں سے ملیں، اور اپنی رحمت اور تسلی اتار ہمارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بخشے تجھ کو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے خاص طور پر استغفار کرتے تو وہ ضرور شہید ہوتا،
تو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اور وہ اپنے اونٹ پر تھے، یا نبی اللہ، آپ نے ہم کو فائدہ کیوں نہ اٹھانے دیا عامر سے؟ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر جب ہم خیبر میں آئے تو اس کا بادشاہ مرحب تلوار ہلاتا ہوا نکلا اور یہ رجز پڑتا تھا، یعنی خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، پورا ہتھیار بند، بہادر، آزمودہ کار، جب لڑائیاں آئیں شعلے اڑاتی ہوئی۔ یہ سن کر میرے چچا عامر نکلے اس کے مقابلے کے لیے اور انہوں نے یہ رجز پڑھا، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، پورا ہتھیار بند لڑائی میں گھسنے والا۔ پھر دونوں کا ایک ایک بار ہوا تو مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال پر پڑی اور عامر نے نیچے سے وار کرنا چاہا تو ان کی تلوار انہی کو آ لگی اور شہرک کٹ گئی، اسی سے مر گئے۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل صاحب کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں عامر کا عمل لغو ہو گیا، اس نے اپنے تئیں مار ڈالا۔ یہ سن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا روتا ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عامر کا عمل لغو ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کہتا ہے؟ میں نے کہا، آپ کے اصحاب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کہا جس نے کہا، بلکہ اس کو دوہرا ثواب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص کو نشان دوں گا جو دوست رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، یا اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ ابن ہشام کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ فتح دے گا اس کے ہاتھوں پر اور وہ بھاگنے والا نہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو لیا کھینچتا ہوا ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، وہ اسی وقت اچھے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشان دیا اور مرحب نکلا اور کہنے لگا، یعنی خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، پورا ہتھیار بند، بہادر، آزمودہ کار، جب لڑائی آئی شعلے اڑاتی ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، یعنی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، مثل اس شیر کے جو جنگلوں میں ہوتا ہے، یعنی شیر ببر، نہایت ڈراؤنی صورت کہ اس کے دیکھنے سے خوف پیدا ہو۔ میں لوگوں کو ایک ساہ کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ سندرا ساہ سے بڑا پیمانہ ہے، یعنی وہ تو میرے اوپر ایک خفیف حملہ کرتے ہیں اور میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی اور وہ اسی وقت جہنم کو روانہ ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کے ہاتھوں پر۔ ایک اور سند کے ساتھ سیدنا اکرمہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اس حدیث سے بھی زیادہ تفصیل سے نقل کی ہے اور دوسری میں اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4000